مجھے یقین ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کون سی قیامت صغریٰ تھی جس نے لمحوں میں اتنے بڑے شہروں کو الٹا پلٹا کر رکھ دیا۔ پہلے ایک گرج، پھر ایک تیز آواز، پھر شدید ہوا، پھر ایک دھماکہ، اور پھر اگلے ہی لمحے آپ کے سینکڑوں جاننے والے زندہ دفن ہوئے پڑے ہوں، جس کے دھماکے کی آواز ہی چھوٹے بچوں کی ہارٹ اٹیک سے موت کر دینے کے لیے کافی ہو۔ انفیکٹ 3 چائنیز ریکارڈ ایسے ہیں جن میں ایک ہی بات ملتی ہے کہ پتھر آسمان سے بارش کی طرح برس رہے تھے۔ اس آفت کے متعلق 1995 میں ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا تھا، ڈیتھ فرام ابو، یعنی اوپر سے آنے والی موت۔ اور اب میں آپ کو قدرت کے اس بے رحم، اندھے اور صرف بربادی لانے والے فینومنا کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب خلا سے آنے والا پتھر کا ایک بڑا ٹکڑا ہماری اس دنیا کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو ہماری فضا کی رگڑ سے وہ جل اٹھتا ہے، جسے آپ اکثر رات کو آسمان میں تیزی سے ٹوٹتے ہوئے ایک ستارے کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ ہم انہیں شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ عموماً یہ شہاب ثاقب بہت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، زیادہ تر چاول کے دانوں کے سائز کے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے ہاتھ کی مٹھی کے سائز کے، لیکن کبھی کبھی سائز میں ان سے کہیں بڑے پتھر بھی ہماری دنیا کا رخ کر لیتے ہیں، اور جب یہ بڑے پتھر یا ایسٹرائڈز ہماری فضا میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بھی جل اٹھتے ہیں۔ جب بڑے ایسٹرائڈز جل اٹھیں تو اس وقت وہ آگ کے ایک گولے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم انہیں فائر بال یا پھر بولائڈز کہتے ہیں۔ یہ بولائڈ 14ویں کے چاند سے 2 گنا زیادہ روشن ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سائز میں بڑے شہاب ثاقب اکثر ایک سپر بولائڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جن کی روشنی -17 میگنیٹیوڈ تک بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ 14ویں کے چاند سے کئی گنا زیادہ روشن۔ لیکن جب یہ شہاب ثاقب اس سے بھی بڑے ہو جائیں تو پھر فضا کی رگڑ اور آگ میں جلنے کی وجہ سے یہ پھٹ جاتا ہے، اور یہی وہ فینومنا ہے جسے میٹیور ایئر برسٹ کہتے ہیں۔ زمین سے چند کلومیٹر اوپر ہوا میں پھٹنے والا ایک بہت بڑا شہاب ثاقب، جس کے آنے سے تیز گرج، پھر ایک اونچی آواز، اور پھر اس کے پھٹنے کا دھماکہ، اور نتیجہ زمین پر بڑے بڑے پتھروں کی بارش۔ جب اتنا بڑا شہاب ثاقب ہوا میں پھٹتا ہے تو پھر اس سے شاک ویو بھی اتنی ہی بڑی نکلتی ہے، جس سے زمین پر تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ شہاب ثاقب اس سے بھی بڑا ہو جائے تو پھر جس شہر کے اوپر یہ پھٹے گا اس شہر کا الٹ جانا ناگزیر ہے۔ میٹیور ایئر برسٹ کی یہ وہ تعریف ہے جو آپ کو اسٹرانومی میں ملے گی، لیکن اگر آپ جیولوجسٹ یعنی پتھروں اور زمین کی اسٹڈی کرنے والوں سے پوچھیں تو وہ لوگ آپ کو اس سب تعریف میں صرف ایک چیز مزید ایڈ کر کے بتائیں گے کہ خلا سے ہماری زمین کی طرف آنے والے پتھر یعنی راکی یعنی پتھریلے بھی ہو سکتے ہیں، میٹالک یعنی دھاتی بھی ہو سکتے ہیں، اور راکی اور میٹالک دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسٹرائڈز پتھریلے اور دھاتی دونوں ہیں تو عربی زبان میں انہیں ایگزیکٹلی سجیل کہیں گے، ایسے پتھر جو تہ بتہ ہوں۔ ان شہابیوں کے پھٹنے کی طاقت اور اس سے ہونے والی تباہی کے متعلق آپ کو اندازہ دینے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھ رہا ہوں۔ چھوٹے سائز یعنی 1 سے 1.5 فٹ کے میٹیورائڈز تو بڑے عام ہیں۔ یہ 100 کلومیٹر کی اونچائی پر عموماً پھٹتے رہتے ہیں، لیکن یہ اونچائی بہت زیادہ ہے اور ان کے پھٹنے سے پیدا ہونے والی فورس اتنی کم ہوتی ہے کہ اکثر تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر ان کے پھٹنے سے پیدا ہونے والے پتھر بھی بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہو کر ہماری زمین تک پہنچتے ہیں، بلکہ ان میں سے زیادہ تر پتھر تو اکثر چورائی ہو جاتے ہیں۔ لیکن بڑے سائز کے میٹیورائڈز یعنی کہ 12 فٹ سائز کا ایک میٹیور عموماً 43 کلومیٹر کی اونچائی پر پھٹتا ہے، اور اس کے پھٹنے سے تقریباً 1000 ٹن کے قریب فورس پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ہر 1.5 سال میں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے پھٹنے سے پیدا ہونے والی فورس اور اس فورس سے ہونے والی تباہی کے متعلق یوں سمجھ لیں کہ اس شہابیے کے چند سو میٹرز کے اندر اندر تک کی تمام چیزیں مکمل تباہ ہو جائیں گی۔ پھر اس سے بھی بڑا یعنی 33 فٹ سائز کا ایک شہاب ثاقب یا میٹیورائٹ، یہ عموماً 32 کلومیٹر کی اونچائی پر برسٹ ہوتا ہے، اور اس کے برسٹ ہونے یا پھٹنے سے پیدا ہونے والی فورس 20,000 ٹن سے زیادہ کی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہر 10 سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اس کے پھٹنے سے پیدا ہونے والی فورس چند کلومیٹرز تک تمام چیزوں کو تباہ کر دے گی۔ لیکن سائنس میں حقیقتاً بڑے بڑے میٹیورائٹس، مثلاً 98 فٹ کا ایک میٹیورائٹ تقریباً ہر 185 سال بعد زمین کی طرف آتا ہے،
اور ہم سے صرف 17 کلومیٹر اوپر پھٹتا ہے، اور اس کے پھٹنے سے 9.5 لاکھ ٹن کی فورس پیدا ہوتی ہے کہ جو انسان کے بنائے ہوئے کسی بھی سٹرکچر، چاہے وہ ٹینک ہو یا بحری جہاز، اسے پرزا کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آخری مرتبہ یہ واقعہ 15 فروری 2013 کو ہوا تھا، اور شاید آپ کو بھی یہ واقعہ یاد ہوگا۔ ان دنوں یہ نیوز ٹی وی پر بہت زیادہ دکھائی جا رہی تھی کہ رشیا کے اوپر ہوا میں ایک 66 فٹ کا ایسٹرائیڈ صرف 30 کلومیٹر کی اونچائی پر پھٹا تھا۔ 69,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے روس کے اوپر سے گزرتے اس پتھر کی روشنی تھوڑی دیر کے لیے سورج سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، اور اس کے پھٹنے سے پیدا ہوئی فورس ہیروشیما والے ایٹامک بام یعنی ایٹمی دھماکے سے 33 گنا زیادہ تھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پتھر کو زمین کی طرف آتے ہوئے ڈیٹیکٹ بھی نہیں کیا جا سکا تھا، کیونکہ یہ سیدھا سورج کی طرف سے آ رہا تھا، اور جب تک اس کے آنے کا پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور جب یہ پھٹنے کے بعد جل اٹھا تو 100 کلومیٹر دور تک کے رہنے والوں نے بھی اسے دیکھا، اور اس سے پیدا ہونے والی شاک ویو جو صرف 2 منٹ 23 سیکنڈ میں زمین تک پہنچ گئی، اس دھماکے نے 7,000 سے زیادہ بلڈنگز کو نقصان پہنچایا تھا، 1500 لوگ زخمی ہوئے، یعنی عام الفاظ میں صرف اس دھماکے کی آواز نے $33 ملین کا نقصان کر دیا تھا۔ سچ کہوں تو یہ ایک معجزہ ہے کہ کس طرح اس کے پھٹنے سے پیدا ہوئے ٹکڑے بالکل بیابانوں میں جا کر گرے تھے، اور اس کا سب سے بڑا یعنی 650 کلو کا ایک ٹکڑا ایک جھیل میں گرا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر یہی ٹکڑا کسی آباد جگہ یا کسی شہر کے اوپر گر جاتا تو شاید کئی کلومیٹر تک کوئی نفس زندہ نہ بچتا۔ لیکن ہر 1900 سال بعد زمین کی طرف ایک ایسا میٹیورائٹ ضرور آتا ہے کہ جو 250 فٹ تک بڑا ہو سکتا ہے، اور یہ صرف 4 کلومیٹر اونچائی پر پھٹ جاتا ہے، اور اس کے پھٹنے سے 1.5 کروڑ ٹن کی فورس پیدا ہوتی ہے۔ اس غضبناک فورس سے کیا تباہی پھیل سکتی ہے، اس کا اندازہ لگانا میں آپ پر چھوڑتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس سائز کے میٹیورائٹ کا پھٹ جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس سائز کا میٹیورائٹ زمین کے اوپر ہوا میں ہی پھٹ جائے تو اس سے زمین پر کئی 100 کلومیٹر تک درخت اکھڑ کر گر جائیں گے، اور اس تمام ایریا میں زندگی ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ پورا ملک تباہ ہو جائے۔ میٹیورائٹ پھٹنے سے آسمان سے بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہوگی، پھٹنے کی ٹھیک جگہ یعنی برسٹ ایونٹ کے ٹھیک نیچے زمین میں ایک بہت بڑا گڑھا پڑ جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گڑھے سے پانی ابل ابل کر نکلنا شروع ہو جائے۔ اس وقت جو بھی بدقسمت شہر یا ملک اس ایونٹ کے ٹھیک نیچے واقع ہو، میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں کوئی زندہ بچے گا، اور شاید اس شہر کے رہنے والوں کے ساتھ وہی ہو کہ جو 1626 میں چائنا کے چھوٹے سے شہزادہ یو کے ساتھ ہوا تھا، وہ بیچارہ اس برسٹ کی آواز کی دہشت سے ہی مر گیا تھا۔ لیکن یہ تمام باتیں آپ کو خوشخبریاں لگنے لگیں گی اگر آپ جان لیں کہ کیا ہو اگر یہ میٹیورائٹ پھٹے بغیر ہی زمین سے ٹکرا جائے۔ آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک ایسٹرائڈ بغیر پھٹے پوری قوت کے ساتھ جا کر میکسیکو میں زمین سے ٹکرایا تھا، اور اس سے پیدا ہونے والی فورس کے بارے میں ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے آئیڈیا کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ فورس کسی صورت ہیروشیما کے مقابلے میں 4.5 بلین ٹائمز زیادہ ہی رہی ہوگی۔ انفیکٹ یہی وہ امپیکٹ تھا کہ جس نے اس پوری دنیا میں سے ڈائنوسارز کا خاتمہ کر دیا تھا، اور امپیکٹ کی اس جگہ پر گڑھا کیا پڑنا تھا، پورے کا پورا ایک کریٹر ہی بن گیا کہ جو آج بھی موجود ہے، میکسیکو کا چیخلوک کریٹر۔ اس ایسٹرائڈ کے ٹکرانے سے 25 ٹریلین میٹرک ٹن گرد، مٹی، بھاپ، راخ ہوا میں اٹھی، اور یہ اس قدر تھی کہ اگلے 2 سال تک سورج کی کوئی شعاع زمین تک نہیں پہنچ سکی۔ پودے، درخت اور جتنی بھی نباتات تھیں، ان سب کا خاتمہ ہو گیا۔ انفیکٹ اس وقت اس پوری دنیا سے ہی 75% درختوں اور جانوروں کا نام و نشان ہی مٹ گیا تھا، اور اس وقت کئی ہفتوں تک پوری دنیا میں 9 سے لے کر 11 میگنیٹیوڈ تک کے زلزلے آتے رہے تھے۔ آپ کو ایک ریفرنس کے لیے بتا دیتا ہوں کہ 2005 میں پاکستان میں آنے والا زلزلہ جس نے 65,000 لوگوں کی جان لے لی تھی، وہ اس کے مقابلے میں صرف 7.6 میگنیٹیوڈ کا تھا۔ شاید اب آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ ان میٹیورائٹس کے آسمان میں پھٹ جانے میں ہی عافیت ہے،
ورنہ دیکھا جائے تو میٹیورائٹس کے اس طرح پھٹنے کی وجہ سے زندگی اور ہر چیز کی تباہی میں صرف اور صرف 4 کلومیٹر حائل ہوتے ہیں۔ اور ذرا امیجن کریں کہ اگر 2013 کا چیلیابنسک میٹیورائٹ یعنی رشیا والا میٹیورائٹ اگر بغیر پھٹے ہی زمین سے ٹکرا جاتا تو کیا ہوتا۔ سچ کہوں تو اس 14,000 ٹن کے پتھر کو زمین سے ٹکراتے سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ اگر وہ نہ پھٹتا تو کیا ہوتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس پتھر کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ سادہ الفاظ میں ہمیں شاید پتہ بھی نہ چلتا کہ what hit us۔ میٹیور ایئر بسٹ کے بارے میں دیکھنے اور جاننے کے بعد شاید آپ کا ذہن اس واقعے کو تصور کرنے کے قابل ہو کہ وہ لوگ اس وقت کیا دیکھ رہے تھے، کس طرح سے انہیں پتھروں کی بارش ہوتی نظر آ رہی ہوگی۔ رشیا والے میٹیور کا ٹوٹا ہوا پتھر صرف ایک ٹکڑا تھا۔ امیجن کریں کہ اس طرح کے ٹکڑے بارش کی طرح آسمان سے برس رہے ہوں۔ جب تک ہمیں چیلیابنسک کے بارے میں پتہ چلا it was already too late، بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور اگر پتہ چل بھی جاتا تو کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ جو انسان کو اس سے بچا سکتی، سوائے ایک ذات کے جس کا صرف ایک حکم ہی کافی تھا۔ سورہ ہجر، مگر لوط کے خاندان کو کہ انہیں تو ہم ضرور بچا لیں گے۔ لیکن ٹھیک اس سے اگلی آیت میں لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں یہی ذکر سورہ اعراف میں بھی ہے کہ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ یہی بات فرشتوں نے بھی لوط علیہ السلام کو کہی تھی کہ جو سورہ ہود میں ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے کہ اسے بھی ویسا ہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ سورہ نمل میں بھی یہی ہے کہ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے سب کو بچا لیا۔ سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے لوط کو کہنے لگے کہ آپ خوفزدہ نہ ہو اور نہ ہی آزردہ ہو، ہم آپ کو آپ کے گھر والوں سمیت بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے۔ سورہ شعراء سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اور سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ کیا ہے کہ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 نیک اور شائستہ بندوں کے گھر میں تھی۔ پھر انہوں نے خیانت کی اور وہ نیک بندے بھی اللہ کے عذاب کو ان سے نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا کہ اے عورتوں تم دونوں بھی جہنم میں جانے والوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ اب لوط علیہ السلام کی بیوی کے جس کا نام امام صدی اور اہل کتاب کے ہاں سے والہیہ ملتا ہے، آیا وہ لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کے ساتھ چل پڑی لیکن راستے میں رک گئی، یا پھر وہ گھر سے ہی نہیں نکلی؟ اس میں اختلاف ہے۔ دونوں حوالے سے ہی اقوال موجود ہیں، دلائل موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گھر سے ہی نہیں نکلی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ گھر سے چل تو پڑی تھی لیکن جب شہر سے باہر نکل کر اس نے شہر کی چیخیں اور آہو بکاس سنی تو فوراً پلٹ کر ان کی طرف بھاگی، اور تبھی ایک پتھر اس پر آ کر لگا جس نے اس کا دماغ نکال کر اس کی موت کر دی۔ لیکن ایک روایت اہل کتاب کے ہاں بھی ملتی ہے کہ وہ گھر سے تو نکلی تھی لیکن اس نے مڑ کر دیکھ لیا تھا، وہی کام جس سے فرشتوں نے 2 مرتبہ منع کیا تھا، اور اسی وقت وہ پتھر اور نمک کے ایک ستون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ انفیکٹ شاید یہی وہ اوریجن ہے کہ جہاں سے پھر فوک کہانیوں یا لوک کہانیوں میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے جیسے محاوروں کا جنم ہوا۔ اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک یہودی عالم جوزفس فلاویس نے اپنی کتاب اینٹیکویٹیز آف دی جیوز میں لکھا ہے کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے کہ جہاں لوط علیہ السلام کی بیوی کو عذاب نے پکڑ لیا تھا، اور میں نے پتھر کا وہ ستون بھی دیکھا ہے کہ جس میں اس کی شکل تبدیل ہو گئی تھی۔ جوزفس نے اپنی طرف سے سچ لکھا تھا کیونکہ واقعی ڈیڈ سی کے قریب چند بڑی ہی عجیب اور حیرت انگیز قسم کی راک فارمیشنز ہیں، جن میں سے ایک فارمیشن نمک کا ایک ستون ہے کہ جو دیکھنے میں بالکل رک گئی ہوئی ایک عورت جیسا ہے، اور آج بھی کئی اہل کتاب اور کئی مسلمان بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ یہ ستون لوط علیہ السلام کی بیوی ہی تھی کہ جو مڑ کر دیکھنے پر پتھر کی ہو گئی تھی۔ ایسی ہی ایک اور عجیب سی راک فارمیشن قریب ہی ایک ماؤنٹ سوڈم یعنی اسرائیل میں ہے، پتھر کا ایک تنہا ستون کہ جو لارڈس وائف کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی مانا جاتا ہے کہ یہی لوط علیہ السلام کی بیوی تھی کہ جو مڑ کر دیکھنے پر پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔
ان باتوں میں لوگوں کو اتنی دلچسپی محسوس ہوتی ہے کہ آج دنیا میں کم سے کم 3 ایسی چٹانیں ہیں کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے تنہا کھڑی ہیں اور انہیں لارڈس وائف کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ مثلا جاپان کے سمندر میں ایزو آئیلینڈز کے قریب بالکل اکیلی کھڑی ایک چٹان کہ جو واقعی ایک بڑے عجیب سے انداز میں ایک عجیب سی شان کے ساتھ سمندر میں اکیلی ایستادہ ہے۔ والہیہ گھر سے ہی نہیں نکلی یا واقعی راستے میں پتھر کی ہو کر رہ گئی، یہ بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس واقعے میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور اللہ سے معافی مانگے کہ جو خبریں ہم آئے روز ٹی وی پر سنتے ہیں، آئے روز ہم اپنے گلی محلوں میں دیکھتے ہیں، اس کی پاداش میں ابھی تک ہم پر وہ پتھر نہیں آیا جس کے آنے کا ٹیکنالوجی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا، اور جب تک پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، جس کے آنے سے پہلے آواز، پھر ہوا اور پھر دماغ زمین پر پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ شکر کریں کہ ابھی تک وہ پتھر نہیں آیا۔ اس چیپٹر کے پہلے حصے کے اندر میں نے آپ کو لوط علیہ السلام اور قوم لوط کا واقعہ سنایا تھا، لیکن اس چیپٹر کا دوسرا حصہ ایک سوال سے متعلق ہے، ایک ایسا سوال کہ جو اکثر پوچھا جاتا ہے، رات کو نظر آنے والے ٹوٹے ہوئے تارے یہ کہاں سے آتے ہیں جنہیں ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میری امی تھیں تو ہم اپنے صحن میں بیٹھ کر رات کا آسمان دیکھا کرتے تھے، ستاروں میں بنی ہوئی شکلیں ڈھونڈتے تھے۔ انفیکٹ اس ڈاکیومنٹری کے آغاز ہی میں نے آپ کو دب اکبر نام کے کانسٹلیشن کا بتایا تھا۔ ستاروں کے متعلق دب اکبر وہ پہلا لفظ تھا جو میں نے اپنی ماں سے سیکھا تھا کہ کیسے 20 بڑے ستارے مل کر آسمان میں ایک بڑا سا ریچھ بناتے ہیں۔ دب اکبر، دا گریٹ بیئر، یا پھر جیسا کہ میں نے بعد میں اس کا ٹیکنیکل نام سیکھا، ارسا میجر۔ اپنی امی کے ساتھ اس آبزرویشن کے دوران میں نے کئی مرتبہ ٹوٹتے ہوئے ستاروں کو دیکھا اور انہیں دیکھ کر سوچتا تھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، اچانک چمکتے ہیں، گولی کی رفتار کے ساتھ آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے جاتے ہیں اور پھر گم جاتے ہیں۔ امی بتاتی تھی کہ یہ وہ پتھر ہیں کہ جو فرشتے شیطانوں کو آسمان سے بھگانے کے لیے مارتے ہیں۔ اب بچپن میں تو یہ بڑی دلچسپ بات لگتی تھی اور میں امیجن کر کے حیران ہوتا تھا کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے فرشتے شیاطین کو مار رہے ہیں۔ پھر کئی سال گزر گئے، میری آسمان اور ستاروں سے محبت بڑھتی چلی گئی، میں ان کے متعلق کافی کچھ سیکھتا چلا گیا اور یہ بھی سیکھا کہ ان ٹوٹے ہوئے تاروں کو اردو یا عربی میں شہاب ثاقب یا پھر انگلش میں میٹیورائٹس کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اگر یہ ٹوٹے ہوئے تارے وہ پتھر ہیں کہ جن سے فرشتے شیاطین کو مار مار کر بھگا رہے ہیں، تو پھر آج ان کے بارے میں پیشن گوئی کیسے ہو جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں علاقے میں اتنے بجے ہم میٹیور شاور دیکھ سکیں گے، یعنی کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے آسمان میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ٹوٹتے ہوئے تارے دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک طویل عرصے تک یہ سوال میرے ذہن میں رہا۔ یہ بات سچ ہے کہ آسمانوں میں شیاطین کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے جلتے ہوئے شعلے بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ اس بات کا ذکر تو سورہ صافات اور سورہ ہجر دونوں میں ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی خوبصورتی سے سجایا اور سرکش شیاطین سے ان کی حفاظت کی۔ وہ اونچے فرشتوں کو سن بھی نہیں سکتے بلکہ انہیں ہر طرف سے مارا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بات کو چوری کر کے بھاگے تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ یہی بات سورہ ہجر میں بھی ہے کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے خوبصورت بنا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن جب کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ ان آیات کی مزید ڈیٹیلز احادیث میں بھی ملتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اسے سن کر خوف اور عاجزی کی وجہ سے اپنے پروں کو پھڑپڑاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ان فرشتوں کو ایسے سنائی دیتا ہے کہ جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس سے ان فرشتوں کے دلوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔
پھر جب ان کی یہ گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور پھر فرشتوں کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاطین سن کر بھاگتے ہیں اور بھاگ کر اپنے سے نیچے والے شیطان کو بتاتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بات آگے پہنچانے سے پہلے انہیں آگ کا ایک شعلہ پکڑ لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کوئی ایک آدھ جملہ سن کر آگے پہنچا بھی دیتے ہیں کہ جو پھر بعد میں شیاطین زمین پر موجود کاہنوں کے کان میں ایسے بڑبڑاتے ہیں کہ وہ انہیں مرغی کی کٹ کٹ کی طرح سنائی دے رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ شیاطین چوری ہوئے اس جملے میں 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر بتاتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں نظر آنے والا ہر ٹوٹتا تارا وہ شعلہ ہے کہ جو آسمان میں ان بھاگتے پھرتے شیاطین کو مارا جاتا ہے؟ اس چیپٹر کے پہلے حصے کے اندر میں نے آپ کو میٹیور ایئر بسٹ کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایک بھیانک لیکن ایک نایاب فینومین ہے جو کئی سالوں، کئی دہائیوں، کئی صدیوں اور بعض اوقات ہزاروں سالوں میں ایک یا دو مرتبہ ہی ہوتا ہے کہ ایک بڑا ایسٹرائڈ زمین کے اوپر ہوا میں پھٹ جائے اور اس کے پھٹنے کی وجہ سے زمین پر پتھروں کی غضبناک بارش شروع ہو جائے۔ لیکن ہمیں رات کو نظر آنے والے یہ ٹوٹتے تارے بہت کامن فینومین ہے۔ انفیکٹ ہماری زمین اتنی زیادہ تعداد میں ان شہابیوں کو کھینچتی ہے کہ اگر آپ ایک سال میں زمین پر گرنے والے شہابیوں کا وزن کریں تو وہ 36,000 ٹن تک بن جاتا ہے۔ ہوتا ایسے ہے کہ خلا میں سفر کرتے پتھر جب کبھی ہماری زمین کے قریب سے گزرتے ہیں تو ہماری زمین تیزی سے انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ انفیکٹ اتنی تیزی سے کہ ان پتھروں کی سپیڈ 71 کلومیٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے، اور اب یہ اتنی تیز سپیڈ ہوتی ہے کہ جو ہی یہ پتھر ہماری زمین کی فضا یعنی ہمارے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو اس بے انتہا رفتار اور ہوا کی رگڑ کی وجہ سے ان میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ بھڑک اٹھتے ہیں، اور نتیجہ ہمیں تیزی کے ساتھ آسمان میں ایک ٹوٹتا ہوا تارا نظر آتا ہے، پھر جسے ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے انسان ان شہابیوں کو دیکھتا چلا آ رہا ہے، بلکہ آج سے 5,000 سال پہلے جب انسان نے نیا لکھنا شروع کیا تھا، اس بالکل نئے ٹیکسٹ کے اندر بھی آپ کو شہابیوں کی باتیں ملیں گی کہ کیسے انہوں نے آسمان میں ٹوٹ کر گرتے ہوئے تاروں کو دیکھا، بلکہ کچھ جگہ تو ان شہابیوں کی باقاعدہ پرستش بھی کی جاتی ہے۔ آج بھی ترکی میں آرٹیمیس کے مندر میں وہ شہابیے موجود ہیں جن کی آج سے 5,500 سال پہلے پرستش کی جاتی تھی، کیونکہ جب یہ پتھر جل چکنے کے بعد زمین پر گرتا اور کوئی اسے ڈھونڈ لیتا تو وہ اسے خدا کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ سمجھتا، آسمان سے آیا ہوا ایک تحفہ۔ اسی لیے ایک بہت ہی مشہور فرعون توتن خامن نے بھی خود اپنے لیے ایک چاقو تیار کروایا تھا، ایک تحفہ، ایک شہابیہ کے پتھر کو تراش کر۔ بلکہ آج بھی نمیبیا کے صحرا میں 60 ٹن وزنی ایک پتھر پڑا ہوا ہے کہ جو دراصل ایک شہاب ثاقب ہی ہے۔ یہ آج سے 80,000 سال پہلے اس صحرا میں گرا تھا اور مقامی لوگوں نے اسے ہوبا کا نام دیا تھا۔ انفیکٹ نامیبیا کی مقامی زبان میں ہوبا کا مطلب ہی تحفہ ہوتا ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا غور سے سنیں۔ شہابیہ 2 صورتوں میں ہماری زمین پر آتے ہیں، ایک پریڈکٹیبل یعنی جن کے بارے میں پیشن گوئی کی جا سکے، اور دوسرے انپریڈکٹیبل کہ جو اچانک آ جائیں، جن کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہ کی جا سکے۔ ٹیکنیکلی وہ شہاب ثاقب نہیں ہوتے۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ زمین اور سورج آپس میں انٹرلاکڈ ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور ہر ایک سال میں زمین کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ اب اس روٹیشن میں زمین خلا کی مختلف جگہوں سے گزرتی ہے، اور اس میں کچھ جگہیں ایسی بھی آتی ہیں کہ جہاں گرد و غبار اور چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پرسائڈ سسٹم ہے، خلا میں موجود چھوٹے چھوٹے پتھروں کا ایک ملبہ جن کے درمیان سے ہماری زمین ہر سال اگست میں گزرتی ہے، اور اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہماری فضا میں آ کر بھڑک اٹھتے ہیں، اور ہم اس منظر کو میٹیور شاور کے نام سے جانتے ہیں۔ ہر سال دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں ہزاروں لوگ اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر اس خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور سسٹم لیونڈ سسٹم ہے کہ جس میں میٹیور شاور کے دوران اتنے ٹوٹتے تارے گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہر گھنٹے میں ہزاروں تارے ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہیں۔ لیکن اس سسٹم کی پیک کے درمیان سے ہماری زمین ہر سال نہیں بلکہ ہر 33 سال کے بعد گزرتی ہے۔ لیکن انپریڈکٹیبل شہابیہ، ان کی ایکچولی 3 اقسام ہیں، اور ان کی تیسری قسم میں ہمارے اس سوال کا جواب موجود ہے۔ پہلی 2 اقسام بہت عام ہیں،
پہلی قسم پتھر سے بنے ہوئے شہابی ہے، وہی پتھر جن سے زمین بنی ہے، چاند بنا ہے، مریخ یا جوپیٹر بنا ہے۔ بیسالٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہمارے سولر سسٹم کے درمیانی خلا میں بھٹک رہے ہیں، جنہیں ہماری زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، لیکن یہ ہماری فضا میں داخل ہوتے ہی بہت جلدی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ دوسری قسم سٹونی آئرن میٹیورائٹس، یعنی کہ ہوتے تو وہ پتھر ہی سے بنے ہیں، لیکن ان کے اندر آئرن نام کی ایک دھات بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ ہوا میں بکھرتے نہیں کیونکہ ان کے اندر آئرن ہوتا ہے، اس لیے یہ انٹیکٹ رہتے ہیں۔ یہ عموماً ثابت زمین پر گرتے ہیں اور دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ انفیکٹ ایسا ہی ایک شہابیہ تھا جس کے پتھر سے فرعون توت مخ آمن نے اپنے لیے مشہور چاقو بنوایا تھا۔ لیکن تیسری قسم ہوتی ہے آئرن میٹیورائٹس، سب سے نایاب شہاب ثاقب جو نظر آنے والے تمام شہابیوں کا صرف 5.7% ہوتے ہیں، اور یہ ٹھوس لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر کے شہابی ہیں، دور دراز کی خلا یعنی ڈیپ سپیس سے آنے والے شہابی ہیں۔ یہ کب آ جائیں کوئی نہیں جانتا، یہ کہاں سے آتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ان شہابیوں میں پایا جانے والا لوہا اس کائنات کا سب سے پرانا لوہا ہوتا ہے کہ جو 1538 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھل جاتا ہے۔ لیکن جب لوہے کا یہ ٹکڑا زمین کی طرف آتے ہوئے جل اٹھے تو اس آگ کا ٹمپریچر 1648 ڈگری یعنی اس لوہے کے میلٹنگ پوائنٹ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ لوہا مکمل پگھل جاتا ہے۔ ٹھیک اس وقت چند لمحات کے لیے یہ شہابیہ صرف شہابیہ نہیں رہتا بلکہ شہاب ثاقب، یعنی کہ صرف اور صرف دہکتا، ابلتا، لپکتا ہوا انگارہ یا شعلہ بن جاتا ہے۔ ایک لیکوڈ آگ، ایک انگارہ، ایک شعلہ، ابلتی ہوئی ایک آگ، شہاب ثاقب۔ خدا جانے ہم تک پہنچنے سے پہلے یہ لپکتا ہوا انگارہ اس کائنات کے دور دراز کونوں میں کس مخلوق کو مار کر آیا ہو۔ ہماری زمین اور پھر ہم تک پہنچتے پہنچتے، ہمارے ہاتھوں تک پہنچتے پہنچتے تو یہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے۔ پگھلنے اور پھر دوبارہ ٹھوس بننے کی وجہ سے اس کی ساخت ہی بدل جاتی ہے کہ جیسے ٹھنڈا ہو چکا ایک لاوا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ پراسرار شہابی کائنات کے کن کونوں سے نکل کر کس کس مخلوق کی طرف جاتے ہیں، لیکن میرا دل سے ماننا ہے کہ ہم تک پہنچتے تیسری قسم کے یہ شہابی اپنے پیچھے اربوں سال کی ایک خاموش داستان لیے ہوتے ہیں۔ یہ کن کن کو مار کر آئے ہوئے ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں علم۔ اور میرے ذہن میں اس چیپٹر کو ختم کرتے وقت سورہ طارق کی وہ آیات آ رہی ہیں کہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تجھے کیا علم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے، تیزی سے پیوست ہو جانے والی ایک آسمانی چمک۔